بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ آج یہاں تشریف لانے کا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا یہ عوام دوست بجٹ ہوگا، اور یہ بجٹ جو ہے پاکستان کے اندر رہنے والے ہر طبقے کا جو ہے وہ بجٹ ہوگا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب ہمیں ملک ملا تھا تو ہمارے سامنے ایک چیلنجز کا پورا K2 پہاڑ کھڑا تھا، اور اس دوران ہماری جو معیشت کی عالم یہ تھا کہ ملک کے پاس صرف 15 دن کے ریزرو تھے، $9 بلین کے ریزرو چھوڑ کے گئے تھے۔ ملک جو ہے وہ بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا تھا، 19.2 بلین کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر کھڑا تھا، $60 ارب کی ہماری امپورٹس تھیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $40 ارب کا تھا، اور ترسیلات زر بڑھ نہیں رہی تھیں، اور ہماری ایکسپورٹس نیچے آ رہی تھیں، اور جو ایگریکلچر پیداوار ہے، زرعی پیداوار بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی PMLN کے 5 سالہ دور کے اندر۔ تو جس حالت میں ہمیں معیشت ملی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیلنج قبول کیا۔ ہمارے سامنے مشکلات بھی آئیں، ان مشکلات کا بھی ہم نے سامنا کیا۔ کووڈ-19 کا بہت بڑا پینڈیمک پوری دنیا کی اکانومیز کو بٹھا دیا اس نے پکڑ کے، وہ چیلنجز سامنے آئے ہمیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی الحمدللہ نیت صاف تھی، اور وہ اس ملک کی معیشت کو سسٹینیبل گروتھ کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص برکت آئی ہے۔ میں صرف آپ کو یہ گراف دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ میرے پاس دنیا کی GDP کا گراف ہے جو کووڈ کے دوران کس طرح نیگیٹو کے اندر گئی ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو 2020 میں یہ بھارت -7.7% کے اوپر کھڑا ہے۔ UK آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی اکانومی بھی جو ہے وہ شرنک کر گئی ہے۔ یہ تمام وہ میرے پاس چارٹ ہے موجود ہے جس میں پاکستان کی اکانومی 4% کے اوپر گرو کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس بجٹ میں جو ہمارے سامنے چیلنجز تھے، ان چیلنجز کو ہم نے مد نظر رکھا۔ کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے وہ متعارف کروایا گیا، جس میں سے 40 سے 60 لاکھ خاندانوں کو ہم نیچے سے اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں معاشی طور کے اوپر، جس میں فی خاندان کو 5 لاکھ روپیہ کاروبار کے لیے بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا۔ ان کو گھر بنانے کے لیے، کم لاگت والے گھر بنانے کے لیے 20 لاکھ روپیہ فراہم کیا جائے گا۔ کاشتکار کو ہر فصل کے اوپر 1.5 لاکھ روپے تک جو ہے وہ قرضہ فراہم کیا جائے گا، اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جو مشینری کے لیے 2 لاکھ یہ بلا سود ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے کے بھی اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہ ایک گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے جب آپ اپنی آبادی کا 2.5 کروڑ لوگوں کو بنیادی ضروریات بھی دے دیتے ہیں، چھت بھی دے دیتے ہیں، کاروبار بھی دے دیتے ہیں، ہنر بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ تو یہ پروگرام کا نام ہی اس وجہ سے رکھا گیا ہے کامیاب پاکستان پروگرام، کہ یہ ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ صورتحال رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ریکارڈ PSDP جو ہے وہ دی ہے 900 ارب روپیہ، جس میں ہمارا فوکس آبی ذرائع کے لیے پیسے رکھے گئے۔ اس ملک کو سستی بجلی چاہیے، آپ کے علم میں، اور اس کے لیے ڈیمز کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں۔ دیا میر بھاشا ڈیم، دھاسو ڈیم، مومن ڈیم، وہ پیسوں کی ریفلیکشن آپ کو نظر آتی ہے۔ ہم نے اپنی زراعت کے شعبے کو آگے لے کے جانا ہے، اس کے لیے بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے بڑا واضح ہے کہ ہم نے اپنے جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ پہلی بار آپ دیکھیں کہ کراچی ٹرانسفارمیشن
پیکج سندھ کے جو پسماندہ 14 اضلاع ہیں ان کے لیے بجٹ میں پیسے رکھے گئے، بلوچستان کے لیے پیسے رکھے گئے، گلگت بلتستان کے لیے پیسے رکھے گئے تاکہ ان تمام شہروں کو بھی جو ہے وہ قومی دھارے کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جا سکے۔ اور جو سب سے بڑا فرق میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے کہ ہم 2013 میں صوبوں کو این ایف سی کے ذریعے 1459 ارب روپیہ جا رہا تھا، 2018 میں یہ 2384 تھا، جس کو آج ہم نے بڑھا کے 3412 ارب روپے کر دیا ہے۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت نے صوبوں کو این ایف سی کے شیئر کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ حصہ فراہم کر رہے ہیں، اور اب یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی عوام کو وہاں پر ضلعوں کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے، آبادیوں کو دیکھتے ہوئے اپنا پروونشل فائنانس ایوارڈ بھی جو ہے وہ اناؤنس کریں۔ اور یہ سال گیا یہ تقریباً کوئی 2700 ارب روپے کے قریب تھا، اب جو ہے یہ 3412 چلے جائے گا، تو یہ تقریباً اس کے اندر ایک بہت بڑا اضافہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گلوبل کمٹمنٹس کی ہیں پاکستان کا امیج بلند کرنے کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک گلوبل لیڈر کے طور کے اوپر سامنے آئے اور پوری دنیا گلوبل وارمنگ کے خلاف، کلائمیٹ چینج کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تو صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی تو نظر آ رہا ہے کہ صرف 802 ملین یعنی 80 کروڑ روپیہ جو ہے وہ صرف خرچ کیا جا رہا تھا انوائرمنٹ کے اوپر۔ آج الحمدللہ مجھے اس چیز کے اوپر فخر ہے، جس کو پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے۔ پاکستان میں گرین انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، جو گرین ڈپلومیسی ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ تعاون کے راستے کھول رہی ہے، کہ آج اس بجٹ میں 14.5 ارب روپیہ ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہے، جس میں 1 ارب روپیہ جو ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ انوائرمنٹ چینج کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایفرٹس ہیں، جس کو دنیا اکنالج کر رہی ہے، جس کو دنیا کے ہر فورم نے، ورلڈ اکنامک فورم ہو، بون چیلنج ہو، WWF ہو، یونائٹڈ نیشنز ہو، ان تمام نے اس کو اکنالج کیا ہے۔ تو اس کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جو گلوبل کمٹمنٹ ہے اس کی ریفلیکشن بھی اس بجٹ کے اندر انوائرمنٹ چینج کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو سبسڈیز ہیں 2018 میں صرف 138 ارب روپیہ تھی، آج ہم نے ان سبسڈیز کو بڑھا کے یہ تقریباً 682 بلین ہے۔ یہ میرے سامنے گراف موجود ہے، جس میں نہ صرف جو ہے وہ آئی پی پیز کو پیسے دینے کا معاملہ ہے، بلکہ جو ہمارے 300 یونٹ یا اس سے کم جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو بھی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہماری جو فوڈ کے لیے سبسڈی رکھی ہے وہ بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو سبسڈیز کے اندر بھی ایک واضح فرق جو ہے وہ نظر آئے گا، جو تقریباً پچھلے سال 450 کے قریب تھی، اب بڑھا کے 682 ارب کی جو ہے وہ سبسڈیز کر دی گئی ہیں۔ اور کسی بھی ملک کا جو پرائمری بیلنس ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ حکومت کی آمدن اور حکومت کے اخراجات اگر سود کو نکال دیا جائے، جو ہم نے ان کے لیے ہوئے قرضے ہیں، یہ تو ملک کو ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنسا کے گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پرائمری بیلنس PMLN کے دور کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ تقریباً 3.8% کے طور کے اوپر 2018 کے اندر یہ چھوڑ کے گئے تھے جو پرائمری بیلنس کا تھا۔ آج الحمدللہ ہم نے اپنی آمدن کو بڑھایا اور حکومتی اخراجات کو کم کیا ہے، اور آج یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو تقریباً 1% کے اوپر لے آئے، اور اب اس کو انشاءاللہ ہم اور کم کر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ اس کو اتنا کم کریں گے کہ یہ بالکل جو ہے وہ پرائمری بیلنس جو ہے وہ سرپلس کے اندر آ جائے گا، اور آپ کو نظر آئے گی کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے یہ اپنے دور کے اندر انہوں نے 1500 ارب روپیہ
سود کی قسطیں دے رہے تھے، ہمیں آج 3000 ارب روپیہ دینی پڑ رہی ہیں، کیونکہ یہ جاتے ہوئے اتنے قرضے لے کر گئے ہیں کہ ان قرضوں کی قسطیں ہمیں ادا کرنا پڑ رہی ہیں۔ اور جو نیٹ امپیکٹ ہمارا اس سال آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے، یہ پوری دنیا دیکھتی ہے جب آپ کے ساتھ معاشی ادارے کام کرتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے ہیں، تو ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کا جو گراف ہے وہ ڈاؤن ورڈ آ رہا ہے، یعنی کہ ہم نے کم کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہمیشہ اوپر گئی ہے، کبھی نیچے نہیں آئی، چونکہ ہم نے اپنی آمدن کو بڑھایا، ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا، ہم نے اپنی ترسیلات زر کو بڑھایا، اس کی وجہ سے ہمارے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ یہ 87 تھی، 87 پوائنٹ سم تھنگ تھی، اس سے آج 83 کے اوپر آ گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جو پر کیپٹا انکم ہے، پر کیپٹا انکم جو ہے وہ آج $1608 کے اوپر کھڑی ہے۔ پی ایم ایل این 1496 کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ کے گئی تھی 2018 کے اندر، آج 1,86,000 سے 2,46,000 روپے کے اوپر پر کیپٹا انکم پہنچ چکی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو ترسیلات زر بڑی تعداد کے اندر بیرون ملک سے جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں، اور ان میں سے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں 90% وہ لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی جنہوں نے $500 ملین یا $500 ملین سے کم سالانہ اپنے گھر والوں کو بھیجے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 500 ملین کو اندازہ کریں تو آج کے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ یہ 75 سے 80,000 روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے، جو فی اوورسیز پاکستانی نے اوور آل ریمیٹنسز کو دیکھیں تو پاکستان بھیجا ہے، اور وہ پیسہ، وہ دولت جو ہے ان کے پیاروں کے ہاتھ میں آئی ہے جنہوں نے یہاں پر خرچ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کا ڈیٹا میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ الحمدللہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پچھلے 10 ماہ میں جولائی سے اپریل تک اوور آل 12.85% کے اوپر بڑھی ہے، اور صرف اپریل کے مہینے میں 68% گروتھ ہے، جس میں آپ کو ٹیکسٹائل سیکٹر بھی نظر آ رہا ہے، فوڈ اینڈ بیوریجز بھی نظر آ رہا ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس بھی نظر آ رہی ہے، کیمیکلز بھی، نان میٹیلک بھی، آٹو موبائل بھی، آئرن بھی، سٹیل، فرٹیلائزر، پیپر، یہ تمام وہ بڑے سیکٹرز ہیں جن کے اندر گروتھ نظر آ رہی ہے۔ تو اگر گروتھ کسی کو نظر نہیں آ رہی تو وہ اپوزیشن کو نظر نہیں آ رہی، گروتھ کسی کو نظر نہیں آ رہی تو وہ بلاول اور شہباز کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کی جو کرپشن کی گروتھ ہے وہ رک گئی ہے، ان کی دولت بڑھانے کی، منی لانڈرنگ کی گروتھ جو ہے وہ رک گئی ہے۔ اس کی وجہ سے جو مایوسی پھیلانے والا ٹولہ ہے اپوزیشن کا، وہ ان تمام جو اچھی خبریں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو دیکھ کر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں، کافی بے چینی کے عالم میں ہیں، کافی ٹامک ٹوئیاں مارتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کا یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن پاکستانی کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اب بہتری کا سفر شروع ہو چکا ہے، اکنامک ٹرن اراؤنڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ جو بجٹ ہے یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، مزدور کی تنخواہ کم سے کم اجرت 20,000 روپے کی گئی، سیلریز میں 10% اضافہ کیا گیا، پینشنز میں 10% اضافہ کیا گیا، اور براہ راست ٹیکس کوئی نہیں لگایا گیا، بجلی کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، اور خاص طور کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے، اگر میں آپ کو احساس پروگرام کے حوالے سے فگرز بتاؤں تو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میرے پاس یہاں پر اس کا ڈیٹا اور ریکارڈ بھی موجود ہے کہ احساس پروگرام ہم نے اس کے لیے 34% اضافہ کیا ہے، 210 بلین سے ہم اسے لے کے چلے گئے ہیں 262 ارب روپے کے اوپر۔ اور احساس پروگرام وہ پروگرام ہے جس کے تحت آپ، اور جو اس کا والیوم ہے وہ بھی اب 1 کروڑ لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ اسی احساس پروگرام میں سے 8.5 لوگوں کو ہم نے کیش کفالت پروگرام سے جو جعلی بھرتی ہوئے تھے ان کو نکالا تھا، اور اب نیا جو غربت سروے ہوا اس سے اس کی بیس میں بڑھی ہے۔ اور یہ تمام نادرا کا ریکارڈ، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، اور یہ ٹرانسپیرنسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ اور جو بلاول بار بار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ان کا بسب کا بجٹ جو صرف 70 ارب روپیہ تھا، 70 ارب، آج ہم نے
ایک پورا امبریلا پروگرام بنا دیا ہے. ساس پروگرام کے 34 پروگرام چل رہے ہیں سالانہ. ہر سال سالانہ 50,000 اسکالرشپس انڈر گریجویٹ بچوں کو فراہم کی جا رہی ہیں جن کی آمدن، جن کے خاندان کی والد کی آمدن 45,000 یا اس سے کم ہے، ان کو انڈر گریجویٹ اسکالرشپس دی جا رہی ہیں. جو بچے مال نیوٹریشن، جسمانی نشوونما کی کمی کا شکار ہیں، ان کو مدد فراہم کی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے لونز لے کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کروائے جا رہے ہیں. اور یہ یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر سبسڈیز کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے. جون کے بعد جولائی میں ان کا سسٹم آٹومیٹڈ ہو جائے گا. اس کا دائرہ کار پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بجٹ کی جو ریفلیکشن ہے وہ نہ صرف صنعت کار کو فائدہ ہوا، زراعت سے منسلک لوگوں کو فائدہ ہوا، پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ ہوا، اور جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو بھی اٹھانے کی جو ہے وہ پوری ریفلیکشن ہے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا جو مہنگائی ہے وہ میں نے UN کی فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا بھی آپ کو حوالہ دیا کہ عالمی سطح کے اوپر بھی 40% جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوا. پچھلے 10 سال میں ریکارڈ ٹوٹ گئے. کووڈ کی وجہ سے سپلائی پروڈکشن میں کمی واقع ہوئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں 34 بیرل سے جنوری سے لے کے جون تک 70 بیرل پر قیمتیں پہنچ گئیں. لیکن ہم نے ان قیمتوں کا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر پاس روکا جا سکے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اس بجٹ میں خاص توجہ دی گئی ہے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر. نہ صرف ہم نے جو ہماری زرعی فصلیں ہیں جو اس سال بمپر کراپ ہوئی ان کو بڑھانا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری روزمرہ کی جو پیرشیبل آئٹمز جن کو ان کو کہتے ہیں ان کو پریزرو کرنے کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ کولڈ سٹوریج کے لیے جو ہے وہ پیسے رکھے گئے ہیں. جو فارم ٹو مارکیٹ کا جو کنسیپٹ ہے، جو ہم نے سہولت فراہم کرنی ہے کسان کو، اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں. سیڈ کی ریسرچ کے اوپر رکھے گئے تاکہ پیداوار زیادہ سے زیادہ لی جا سکے. لائف سٹاک کے لیے جو ہے وہ پیسے رکھے گئے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی جا کر امپیکٹ کریٹ کریں گی اور مہنگائی جو ہے وہ نیچے آئے گی. مہنگائی نے اب جتنا اوپر جانا تھا وہ جا چکی ہے، اب اس کا نیچے آنے کا وقت ہے. دیکھیں یقیناً تمام جو ہمارے جو ادارے ہیں جن کا کام انفورسمنٹ ہے وہ اس کو میک شور کریں گے. پہلے حکومت کی منیمم اجرت بڑھانے سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہاں پر فیصل آباد کے اندر چاہے وہ پاور لومز ہو، ٹیکسٹائل سے متعلقہ جتنی بھی لیبر تھی، جب ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا تو اور فیکٹریز کے پروفٹ کے اندر اضافہ ہوا تو وہ انہوں نے پاس آن بھی اسے کیا ہے. اب بھی ہم میک شور کریں گے کہ مزدور کو منیمم ویج جو ہے وہ ملے اور اس کو ہم یقینی بنائیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو ٹیپو یہ بات بتائی ہے کہ جو ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام ہے، یہ جو 40 سے 60 لاکھ خاندانوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ ہیں جن کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ ان کی پاس رہنے کو گھر ہے یا نہیں ہے، ان کی آمدن کیا ہے. اس کا پورا ہم نے انالیسس کیا ہوا ہے. اس میں ہم مختلف جو ہمارے پاس مائکرو فائنینس کے ادارے ہیں، NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں، جس میں اخوت ہے، کچھ اور ادارے ہیں، ان کو شامل کریں گے. شامل کر کے ہم نے ان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کے پاس 5 لاکھ روپے آئے گا تو وہ اس سے اپنا ایک چھوٹا کاروبار شروع کر سکتا ہے جس سے وہ اپنا مہینے کا گزر بسر کر سکتا ہے اور لوگوں کا اکنامک لیول جو ہے وہ اوپر آئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہے یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے، جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی، وہ ہمارا طبقہ جو بہت زیادہ ونریبل ہے، جو بہت زیادہ پسا ہوا ہے، اس کے لیے جو ماہانہ اس کا راشن ہے، اس کے لیے ڈاکٹر ثانیہ نشتر احساس پروگرام کے تحت انہوں نے کافی سارا کام جو ہے وہ کر لیا. ایک سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، یوٹیلٹی سٹور کا پورا نظام جو ہے وہ آن لائن ہو رہا ہے. تو اس کے ذریعے ان کو ماہانہ راشن کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ سبسڈی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. یہ جو میں نے آپ کو 682 ارب روپے کی سبسڈیز کا ذکر کیا ہے،
اس میں اس کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ احساس پروگرام جو 262 ارب روپیہ کیا گیا ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر رانگ بتایا جا رہا ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف اور بلاول خود رانگ نمبر ہیں، یہ خود اس سیاست کے بہت بڑے رانگ نمبر ہیں، بہروپیے ہیں اور فراڈیے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم بجٹ کی مخالفت کریں گے، ہر سال یہ بجٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے مجھے یہ بتائیں، میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ان کو کیسے پتہ چلا یہ فگر فج ہیں؟ انہوں نے تو بجٹ تقریر کی ایک لفظ نہیں سنا، اور یہ اسمبلی کے اندر اتنا اہم موقع تھا، یہ کہتے ہیں ہمیں عوام کی بڑی فکر ہے، ہمیں بجٹ کی بڑی فکر ہے۔ اس تقریر کے دوران یہ اپنی قیادت کے اندر اسمبلی میں ہلڑ بازی کرواتے رہے، نعرے بازی کرواتے رہے۔ انہوں نے تو بجٹ سپیچ میں ان کے دلچسپی ہوتی تو یہ غور سے سنتے، اس بجٹ سپیچ کو سن کے اس کے